ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی. کیا پتا ایمان کسے کہتے ہیں، تجھے کیا پتا اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو سمجھتا ہے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کو تو للکار کر اپنی جہالت کے ذریعے فساد برپا کرے گا. کون مسلمان ہے جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتا، جو خلفائے راشدان کو نہ مانے، جو خلفائے راشدین کو نہ مانے؟ اس سے بڑا یہودی کائنات میں ہے ہی نہیں. میں خلفائے راشدین کے منکر پہ لعنت بھیجتا ہوں، لیکن پتہ کر خلفائے راشدین ہیں کون؟ پہلا علی ہے، 12واں مہدی ہے. جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، نیک لوگوں کے نام پہ سیاست نہ کر، شریف لوگوں کو استعمال کر کے فتنہ فساد نہ پھیلا. مجھے حسین کے آنے کے دن کی قسم، جو صحابہ کا منکر ہو اس میں کروڑ بار لعنت. جو صحابہ کو برا کہے وہ بھی لعنتی ہے، جو برے کو صحابی کہے وہ بھی لعنتی. تم گئے ابو طالب، منظور نظر سرکار عمران، قبلہ حبیب رضا صاحب رونق افروز ہوئے. پوری قوم کا اجتماع ہے. رات کے اس وقت تک جاری رہنے والا جشن کبھی صبح کو اتنا زندہ دل نہیں ہوتا. یہ بانیان مجلس کا خلوص ہے. میں انہیں عباس کے علم کی چھاؤں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں اپنے مذہب کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا ایک مولانا سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بتائیں؟ جو بیچارے 20 سال ساتھ رہے وہ 100 سے زیادہ حدیثیں نہیں بتا سکے. یہ بڑا تھوڑا عرصہ رہے. فتح خیبر کے بعد اللہ نے ان پہ کرم فرمایا. انہیں پتہ چلا کہ میرے خالق بت نہیں اللہ ہے. خدا کا کرم جب بندے پر ہو جائے، بے نیاز ہے، اس نے کرم کر دیا. اس کے بعد 3 سال رسول دنیا میں رہے. 3 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی، کئی کمپیوٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں. میں نے پوچھا اس عزت مآب کے پاس خصوصی طاقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کرم ہے آقا نامدار کا. یہ رہتے تھے مسجد کے سامنے چبوترے پہ، اصحاب صفہ میں تھے، گھر بار قربان کر کے اسلام کی خاطر، دین پر قربان ہونے کی خاطر یہ مسجد کے باہر پڑے رہتے تھے. بڑے بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. حضور کو کسی نے ہدیے میں دودھ بھیجا، آقا نے تھوڑا سا پیا، اندر سے کسی نے بلا لیا. حضور اپنا دودھ رکھ کر اندر چلے گئے. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، یہ اٹھے، جو بندے گھبرا رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، سیدھا چلے، آہستہ آہستہ انہوں نے وہ پیالہ اٹھایا اور حضور کا جھوٹا دودھ پی گئے. حضور اوپر سے تشریف لائے، ان کی نظر پڑی. اسی دن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بندے بھی چپ ہیں جو دودھ کھلا نہیں چھوڑتے. کہنے لگے اس دن سے برکت بڑھ گئی، رحمت ہو گئی. آقا کا جھوٹا دودھ پی لیو، حافظہ تیز ہو گیا. مجھے اس روایت سے کوئی اختلاف نہیں. ان کی شان ہے، وہ تو اس سے بھی اونچی ہے.
جتنی بیان کی ہے اتنی ٹھیک ہے، لیکن میں ایک فکرہ کہتا ہوں، جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ پیے اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو، اور جو محمد کی زبان چوس کے جو سارے بولو عظمت صحابہ بڑی بلند ہے، علی والوں سے پوچھ صحابہ کی عزت کیا ہے، لیکن مسجد ہوتی ہے، کعبہ نہیں ہوتا۔ مسجد لائق احترام ہے، لیکن مسجد کا پروٹوکول کعبہ نہیں۔ مسجد ہے، کعبہ ہے۔ صحابی ہے، اہل بیت ہے۔ صحابی رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، پیغمبر کی زبان نہیں چوس سکتا۔ صحابی نماز میں رسول کے طلبوں کے پیچھے آ سکتا ہے، پشت محمد پر نہیں بیٹھ سکتا۔ بولتے آنا، انصاف کرتے آنا، جہاں تک آواز جائے۔ صحابی رسول کو کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے، نبی کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی پول سے باہر جا سکتا ہے، پول سے باہر لے جا نہیں سکتا۔ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، جنت کے سردار نہیں ہو سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، محمد سے بیٹی لے نہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ انہوں نے اپنے والد ماجد سے عرض کی، مجھے صحابہ کرام کی لسٹ بتا دیں، پہلے کس کی عزت کریں، پھر کس کی کریں، پھر کس کی کریں۔ انہوں نے نام لکھوانے شروع کیے، پہلے وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، 19 نام فرمائے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، جو امام ہے حضرت احمد، انہوں نے قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، اپنے باپ جناب حنبل کو دیکھ کے کہتے ہیں، بابا علی دشمنی کی حد نہیں ہو گئی؟ 19 نام بتائے، ابھی تک علی کا نام آیا ہی نہیں، تو 19ویں نمبر پر بھی علی کو صحابی نہیں مانتا۔ باپ نے بیٹے کا کندھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا تو نے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی نہیں۔ بولے علی، سارے مل کر علی حیدری، علی نفس رسول ہے۔ آج وہ آیا جس کے دروازے سے بخشش جڑی ہوئی ہے، جس کے دروازے سے نجات جڑی ہوئی ہے۔ 3 شعبان کو میرا بادشاہ دنیا میں آیا، 10 محرم کو دنیا سے گیا۔ جس دن آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ مولا تعالی زندگی کرے، جنہیں اللہ نے معرفت دی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ جس دن شبیر اس دنیا میں آیا، جس نے لفظ بھی سمجھائے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ جس دن حسین دنیا میں آیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ جس دن حسین دنیا سے گیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ زندگی کے پہلے دن فطر اس کو بار عطا کیے، زندگی کے آخری دن حور کو علیہ السلام بنایا۔ ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم تھا۔ لگتے تھانے کو ساتھ والا تھانہ نہیں چھیڑتا، موضع کی حد، تحصیل کی حد، صوبے کی حد،
मुल्क की सरहद, दिल्ली के मुकदमे लाहौर नहीं आते, लाहौर के मुकदमे दिल्ली नहीं जाते। झूले में लेटे लेटे हुसैन ने पहला मुकदमा अर्श के मुजरम के सुन के लौह महफूज में लिखा, फर्श का बादशाह भी हुसैन है। अर्श का बादशाह भी हुसैन है। कई लोग शिया कहलवा के, शिया होने में और कहलवाने में बड़ा फर्क है, क्योंकि हजरत का ज़हूर करीब है, शियों में से शिया चुने जा रहे हैं। अली की मोहब्बत बाप की विरासत से नहीं मिलती, मां की शराफत से मिलती है। हैदरी वो कई शिया कहला के क्या कहते, जी अलम समाश न करो, जना को न छुओ, ताजिए को हाथ लगाने का कोई फायदा नहीं। मैंने ऐसे ही एक मुल्ला से कहा, मैंने कहा बेगैरत फितर उसको रोक, ये शब्बीर के झूले से क्यों मस हो रहा है। हैदरी पैगाम यौम हुसैन अकीदों को बचाओ, खतरा अकीदे को है, शियत को नहीं। हम मौलवी की काबे से नहीं, ज़हरा की दुआ से हैं। सैयदा की दुआ कभी खत्म नहीं हो सकती। इससे ज्यादा जुल्म कर फिर भी अलम लगा रहेगा, फिर भी मातम होता रहेगा। हमें पता है तुझे मजलिसों से क्या तकलीफ है। नबी ने फरमाया था हुसैन हिदायत का चिराग है, चिराग जले तो रोशनी होती है, और रोशनी चोरों को कभी अच्छी नहीं लगती है। तुझे नारे और थोड़े लो थक वैसे ये दुनिया में आ मेरा बच्चा लतरेंदा तू ही सफा मरवा बनाई खड़ा है, तीसरी दफा जा। ये दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस है। ये मैं तजर्बे की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूं। मैं जिक्र हुसैन के सदके में पौनी से ज्यादा दुनिया देखी है, ऐसी अच्छी पुलिस नहीं देखी। जेब कुतरा जो पकड़ ले उससे भी पूछते हैं तेरा अब्बा की कर दो। पहले मैं समझता था ये सवाल गलत है, अब पता चला ठीक है। जब मैं गलत समझता था तो क्या सोचता था, जेब इसने काटी है, अब्बा कहां से आ गया। फिर पता चला ये चेक करते हैं सारा खानदान लिफंगों का तो नहीं। जब जेब कुतरों से भी पूछते हैं तेरा अब्बा क्या करता है, तो क्या मैं हुसैन के कातिलों को छोड़ दूंगा। बाकी अगर किसी ने नारे लगाया कि यजीद जिंदाबाद, 20 साल पहले सैयद मोहसिन नकवी ने कहा था, सैयदजादे के 4 मिसरे पढ़ता हूं, फरमाते हमें खबर थी लई की टोली खुद अपने फिक्र माश में थी। तूने चंदा इकट्ठा करना होता तो शियों के खिलाफ तकरीरें न करे तो और क्या करे। तुझे चंदा कहां से मिलेगा। हमें खबर थी लई की टोली खुद अपने फिक्र माश में थी, बनी उमैया के पहुंच की झील बेसबब इरताश में थी। चलो ये अच्छा हुआ तुम्हारी मुनाफिकत खुल गई है, वरना हुसैनियत तो बहुत दिनों से यजीदियत की तलाश है। साल के बाद कोई ना कोई मुल्ला उठ के यजीद को बचाने की कोशिश करता है। हमें ये तुम्हारी पुरानी आदत हमेशा से पता है, हमें इस मजबूरी का भी पता है कि तुम उससे बचाते क्यों। हमारे मुल्तान में मोहल्ले में एक जहाज रहता था, वाह वाह,
جہاز سمجھو جی ماما دعاواں منگدی ہیں اللہ کرے پائلٹ بنے ہو جہاز بن اکثر نہراں دی پلاں تلے لینڈ کرن جی پوڈری اس نے بندہ مار دیا بھجیا گیا نا تو موقع تے پکڑیا گیا بھاج نہیں سکتی اندر رن میں چاہیے بندے شندے مارنے لگے اوپر سے پولیس آ گئی پولیس پکڑ کے تھانے لے گئی 2 گھنٹے بعد ایک وزیر جا کے چھڑوا آیا اے سابقہ دی گل کر رہے ہیں موجودہ تھا گئی چھرے ہوئے میرے خلاف توجہ ہے یا نہیں ہے آپ نے بات پہ توجہ نہیں کی موقع پہ پکڑا گیا ریوالور سمیت پکڑا گیا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا پولیس پکڑ کے لے گئی آدھے گھنٹے بعد تھانے سے 2 گھنٹے بعد وزیر چھڑا گیا میں بڑا پریشان ہوا آخر وزیر نے اسے چھڑایا کیوں سال بعد پتا چلا اس کے پاس جو ریوالور تھا وہ ایک بڑے زمیندار کا تھا اسی نے اسے بھیجا تھا مارا چھڑانے والا وزیر پاگل نہیں اسے بھی پتا ہے کہ یہ بے غیرت تو پکڑا گیا ہے بچے کا وہ بھی نہیں اب پتا چلا ملا یزید کو کیوں چھڑاتا ہے کیونکہ یزید کتے کے پاس خنجر ہے سقیفے کا بنا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو حسین کی حمایت میں ہاتھ اٹھتے ہیں خدا تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے شبیر کی عزت میں فرق نہیں آتا کروڑ کتے بھونکتے رہے یزید بے غیرت کی عزت نہیں بنتی دوسرے لاکھ دفعہ رضی اللہ کے یزید کو رضی اللہ کہنے سے حسین کی شان میں فرق نہیں پڑے گا البتہ رضی اللہ کی اوقات کھول کے سامنے آ جائے اس لیے اس لقب پہ رحم کر اس لقب پہ رحم کر تقریر مکمل گفتگو تمام یہی صبح کا وقت ہے مسجد میں اطلاع ہوئی حسن کا بھائی آیا پیغمبر اعظم اس طرح سے دوڑے جتنے شوق سے موسیٰ طور پہ نہیں جاتا تھا موسیٰ تو طور پہ کس کی ملاقات کے لیے جاتا تھا خدا کی اس سے زیادہ شوق سے پیغمبر دوڑے اب آئے مبارک شہن زہرا کے بوسے لے رہی تھی پیغمبر کے دونوں بازو توحید کے پرچم بن کے ہوا میں اڑ گئے گھر میں داخل ہو گئے ام اللہ حسین مجھے دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ حبیب رضا صاحب آپ کی موجودگی میں بلکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے شعر پڑھتا ہوں شعر کی مجبوری یہ ہے کہ ٹھیٹھ اردو ہے پکا ٹھگا اردو کا شعر اس شعر کا معجزہ یہ ہے سائیں پھول شاہ جی اسے 13 رجب کو پڑھو تب ٹھیک ہے 15 رمضان کو پڑھو تب ٹھیک ہے 3 شعبان کو پڑھو تب ٹھیک ہے تینوں تاریخوں میں فٹ بیٹھتا ہے 2 کی 2 لائنیں جسے سمجھ آ گئی میں سمجھوں گا کہ بی بی کا احسان ہے کیسی دولت کیسی دولت کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ توجہ کرنی کیسی دولت کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے انہیں اپنے جیسا کہنے والے بے غیرت سے پوچھتا ہوں تو کہتے یہ ہمارے جیسے وہ پیر تیرے ہیں
جو تیرے جیسے یہ نبی جیسے. ایسے ایک جملے کی دلیل دے کے ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. ام المومنین نے رسول خدا سے کہا, جتنی کتابوں کے حوالے کسی کو چاہیے میں حاضر خدمت ہوں. یا رسول اللہ میں سالن پکاتی ہوں, اسے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں, ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ آپ کو, ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ میرا. میرے سالن میں مکھیاں بیٹھتی ہیں. آپ کے سالن میں مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا انا لا مثلو کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. آدھے کون رسول جیسے, وہ کون ہے جو رسول جیسے؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا. ایک ہو جائیں جی میں ان کے ہاتھ پکڑ کے بھائی بنائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دی, فرمایا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی. سلمان کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی. لکھا ہے کہ ساروں کو ایک دوسروں کا بھائی بنا لیا. آخر میں پیغمبر اعظم نے دیکھا لکھا ہے بھائیوں نے انہیں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, جو انہوں نے لکھا وہی پڑھو. جی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے علی رو رہے تھے. پیغمبر نے پوچھا ماذا یبکی کہ یا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ فرمایا رو نہ تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے اٹھایا, مٹی کو چھاڑا, ماتھے کو چوما, سینے سے لگایا, فرمایا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو تو انت مثلی, انت مثلی, تو میرے جیسا ہے. کبھی بیٹے سے کہا میرے جیسا, کبھی علی کو زبان چسائی, اور آج جو حسین کو زبان چسائی. خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی کا فکرہ پڑھتا ہوں. تقریباً یہی وقت تھا جب پیغمبر نے حسین کو اٹھایا. ام ایمن غریبی سے اس نے کہا ابھی نہلایا نہیں. پیغمبر نے فرمایا جسے خدا پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے گی. ساری تقریریں ایک طرف, زیدی صاحب کا یہ ایک فکرہ ایک طرف. میرے جیسے 10,000 خطیب کروڑ تقریریں کریں, زیدی صاحب کے اس لفظ کی قیمت نہیں. فرماتے زبان رسالت افق نبوت سے طلوع ہوئی, دہن امامت میں غروب ہو گئی. حسین محمد کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوسنے لگا. حسین نانا کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کر. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ قبلہ پھول شاہ صاحب تشریف فرمائے, یہ زباری پہ چلے جائیں. مجھے اطلاع ہو ملتان, میں شاہ شمس کے روزے میں مٹھائی بانٹنے چلا جاؤں. ان کے علاقے کا ایک بندہ وہاں پھر رہا تھا, اس نے بھی لڈو کھائے. اس نے کہا خیر ہے تسا. میں نے کہا پھول شاہ صاحب زباری پہ گئے. بندہ اور پریشان, بندہ بکھر کا, خوشی بکھر کی, مٹھائی ملتان میں. 1 مہینے بعد اسے اسی کسی علاقے کی مجلس میں پھول شاہ صاحب مل گئے. اس نے آگے انہیں بتایا بابا جی مبارک, انہوں نے کہا خیر مبارک. اس کے جناب خوشی تو آپ کی تھی, یہ ملتان والا مولوی مٹھائی کیوں بانٹ رہا تھا؟ انصاف کرے. قبلہ تہذیب دا گاڑے جتھے میں پڑھ رہا. اس وقت قبلہ بھی گواہی دیں گے, پوری رات کا ہوا جشن ہو, ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن ابھر رہا ہے. ایمانداری سے فیصلہ کرنا. اس بندے نے میرا نام لے کے کہا ناصر عباس ملتان میں آپ کے لیے مٹھائی بانٹ رہا تھا. سید ایک فکرہ تو کہے گا,
جی وہ ساڈے اپنے انصاف کرنا جو بندے بولنا جانتے ہو جسے زبان اللہ نے دی ہے. تمہارے فضائل کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں جو رات سے لے کے اب تک جشن میں بیٹھے ہو, جو بانیان جشن ہے تمہارے فضائل کا جو سن رہے ہو, تمہارے فضائل کا فکرہ پڑھ رہا ہوں. کیا کہیں گے قبلہ او ساڈے اپنے. خوشی ہے مدینے کی, خوشی ہے رسول کی, خوشی ہے بطول کی, خوشی ہے علی کی, خوشی ہے حسن کی, خوشی ہے عرش کی, خوشی ہے جبرائیل کی, خوشی ہے فطرس کی, خوشی ہے ملائکہ کی. فرشتے یہاں پہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں ساری رات کے جاگے ہوئے لیکن تھکے نہیں. عقیدہ جوان, دل جوان, آنکھیں جاگ رہی ہیں, مقدر جاگ رہے ہیں. تمہیں دھمالے ڈالتا دیکھ کر, خوش ہوتا دیکھ کر کوئی فرشتہ اگر محمد مصطفیٰ کے پاس جائے اور جا کے کہ یا رسول اللہ خوشی تیرے گھر کی ہے, یہ جو خوش ہو کے ہاتھ اٹھاتے یہ کیوں دھمالے ڈال رہے, تیری نسلیں نہیں سنور جائیں گی اگر محمد کہہ دے وہ میرے اپنے. جس نے نبی کو خوش کرنا ہے بوزر مزاج بن کے, کمبر طبیعت بن کے, سلمان نیت بن کے, بہلول شریعت بن کے, بولو بولو سخی سردار